فرشتوں نے زمین کی خلافت حضرت آدم کے ہاتھ میں جاتے ہوئے دیکھی، آبجیکشن کیا۔ یہ میرے الفاظ، فرشتوں میں آبجیکشن کی صلاحیت نہیں ہے۔ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں ایک ادب کے ساتھ درخواست دائر کی کہ مالک صاحب اختیار ہے، لیکن یہ تو بتا، قسم بخدا اگر روایت ہوتی تو شاید ہم شک کرتے، یہ فرشتے معصوم ہیں، یہ بات کیسے کر سکتے؟ روایت نہیں، آیت ہے، اور آیت میں شک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ ہو سکتا ہے ترجمہ قبول نہ کریں، وہ اور بات، آیت قبول نہ کریں، کیسے ممکن؟ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، مالک اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے بنائے گا یفسد فیہا، جو فساد برپا کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ، یہاں تک بات رہتی تو سمجھ میں آتی کہ فرشتوں کا جو اصل اعتراض ہے، درخواست ہے، وہ آدم کی خلافت کے بارے میں، لیکن اگلا جملہ فرشتوں کا بتا رہا ہے کہ فرشتے خود امیدوار خلافت الہیہ ہو گئے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے خدا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ، اور تیری قدوسیت کو بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہت آسان سا جواب دیا خدا نے۔ اب کیا خدا جانتا ہے جو فرشتے نہیں جانتے؟ اس کی وضاحت بعد میں ہوئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پروردگار نے سارے کے سارے نام آدم کو سکھا دیے، اور سکھانے کے بعد پھر ان ناموں کے اعتبار سے پیش کیا ملائکہ کے سامنے۔ قَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم مجھے بتاؤ یہ نام کس کے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہاں میں روکتا ہوں اپنی بات کو، پہلے پس منظر میں آتے ہیں، پھر پیش منظر واضح ہوگا۔ پس منظر کیا ہے؟ صاحبان علم و ادب کی خدمت میں، انسان کی خلقت سے پہلے خدا نے بنایا ہے جن۔ آپ پوچھیں دلیل کیا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 57، الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ترتیب میں یہ ہے کہ پہلے جن بعد میں انس۔ روایات بھی کہ پروردگار نے انسانوں سے پہلے جنوں کو بنایا۔ جن یہاں رہتے تھے تو کہاں رہتے تھے؟ اگر زمین ہی نہ تھی تو کہاں رہتے تھے؟ فضاؤں میں، فضا تھی، کہاں رہتے تھے؟ پہاڑوں پر، پہاڑ تھے۔ تو کسی کے وجود کو قبول کرنے سے پہلے اس کے لیے مکان چاہیے، کیونکہ ہر حادث اپنے لیے حدوث کا ایک مکان چاہتا ہے۔ کہاں رہتے تھے؟ تو بہرحال زمین تھی۔ اور کل کی بات سے آج کی بات میں لاتے ہوئے، اگر زمین نہ ہوتی تو آدم مٹی سے بنائے کیسے جاتے؟ جب زمین ہی نہیں تھی تو مٹی کہاں سے آئی؟ اور اگر زمین تھی تو مٹی بھی تھی، اور اسی زمین پر خلافت آدم کے اناؤنسمنٹ کے اعتبار سے فرشتوں نے سوال کیا تھا، اور فرشتوں نے کیا ایسا دیکھا تھا اس کی بنیاد پر دو باتیں پیش کی، ایک فساد اور ایک خون کا بہا دینا۔ دونوں ایک بات نہیں، فساد الگ ہے، خون کا بہانا الگ ہے۔
فساد تو ایسا لفظ ہے کہ آپ کا صرف ایک جملہ بھی کافی ہے فساد پر پکڑنے کے. جملہ تو کیا آپ کا آنکھ کا اشارہ بھی کافی ہے. فساد کیا اس کو بناتا ہے کہ زمین فساد پر پکڑے گا؟ تو فرشتوں نے کیا دیکھا آدم کے اندر؟ شاید فرشتوں نے مٹی کو دیکھا کہ مٹی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے آدم میں کہ جس کی بنیاد پر فساد کا امکان. یا قوم جن کو دیکھا تھا، اتنا ہنگامہ کیا جنہوں نے یہاں پر کہ خدا نے فرشتوں کو بھیج کر جنوں کے سرکش افراد کو ختم کروا دیا. اس میں سے ایک شریف بن گیا جو اوپر چلا گیا. جو شریف بن جاتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں وہ یو کے چلے جاتے ہیں. بات پڑھے محمد والے محمد. ایک شریف بن گئے. شیطان کی تاریخ الگ ہونی پڑ. حضرت آدم زمین کا مسئلہ. اگر آیت میں لفظ زمین نہ ہو تو میں بحث نہیں کرتا. تو 428 مقامات پر خدا نے لفظ کو استعمال کیا زمین زمین زمین. زمین کیا؟ خلقت آدم سے پہلے زمین بنی کب ہے؟ کوئی جو تاریخ زمین کو بیان کرے زمین کی برتھ ڈے کب ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہیں. ہم کیوں جانتے ہیں؟ کہ ہم آل محمد کے در سے وابستہ ہیں، جن کے نور سے خدا نے زمین کو زمین بنایا ہے. ہم ان سے وابستہ ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں اس فرش اعلیٰ کی برکت سے کہ وہ تاریخ جس میں زمین کے بنانے کا روایت میں تذکرہ آیا، ذی القعدہ کی 25 تاریخ یوم عید دہو الارض. اب زمین بنائی گئی، زمین بچھائی گئی. میں سوچتا ہوں جب کچھ نہیں تھا تو کیا جمادی الاولیٰ، کیا ذیقعدۃ الحرام تھا؟ کیا 25 تاریخ ہو سکتی تھی؟ جب کیلنڈر ہی نہیں تھا تو کیا 25 اور کیا 26؟ جب 12 مہینوں کے نام نہیں تھے تو کیا ذیقعدہ اور کیا ذی الحج؟ چلیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کبھی بھی اس موضوع بات کریں گے تقویم کی اصل حیثیت کیا ہے. تقویم کی اقسام ہیں، جتنے کیلنڈرز بنائے گئے ان کی اقسام. کوئی ہجری ہے، کوئی شمسی ہے، کوئی ایرانی ہے الی آخر. ایسے ہی ایک تقویم مہدوی ہے. اور تقویم مہدوی کا سلسلہ 12 امام 12 مہینوں کے نام سے ہے. تو اگر امام سمجھ میں آ جائیں تو امام کی ذات مقدس سے 25 ذیقعدہ سمجھ میں آ جائیں. اب چاہے دن و تاریخ ہو کہ نہ ہو مگر حجت خدا ایک نہیں، پورے 12 امام موجود ہیں. اور زمین کے بچھانے کا آغاز نہ کیا گیا سولجر بازار سے. اللہ اکبر. یہ میں کہتا ہوں سولجر بازار، سولجر سب بنیں گے مگر امام زمان کے بازار. سلوات پڑھے سب سولجر بنیں گے انشاءاللہ مگر بازار کے نہیں، امام زمان. تو اسم و مسمى ہو جائیں گے آپ سب کا زمین انشاءاللہ. تو خیر بات سے بات کہ کون سی زمین بنائی؟ سب سے پہلے اللہ. تو اب سب کو معلوم ہے اور رب قائم کر رہا. خلقت آدم زمین کا مسئلہ، خلقت زمین 25 ذیقعدہ کا مسئلہ. تو تاریخ بھی ہے اور مہینہ بھی. تو جگہ بتائیے، اور جگہ بتانے کے لیے سرزمین مکہ المکرمہ، مکے کے باہر کا علاقہ یعنی حرم کے باہر سب مکہ، اور کعبے کے اندر کی زمین کا نام بکہ. کہتے ہیں کہ اس سرزمین بکہ سے خدا نے زمین کے بچھانے کا آغاز کیا.
لفظ دحو استعمال ہوا اپنے مقام پر قرآن مجید میں، والسماء وما بناها والارض وما دحاها، قسم زمین کے بچھانے والے. تو کبھی دحو الارض ہے، کبھی وإلی الارض کیف سطحت. دیکھتے نہیں زمین کو کہ ہم نے اسے کیسے مسطح بنایا، ایسے بچھایا ہے کیا جیسے آپ فرش بچھائیں گے. دیکھیے آپ فرش بچھا ہوا ہے، ایک پر ایک چڑھا ہوا، یہ آپ کا بچھانا ہے، وہ خدا کا بچھانا ہے. اس لیے کہتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو زمین کی طرف اس کو ہم نے کیسے بچھایا. تو بچھانا، پھیلانا اور زمین کا کعبے کے اندر والی زمین سے آغاز کیا جانا. چلی زمین یہاں سے. اب میں سمجھاؤں اپنی بہن بیٹیوں کو جو گھر میں کام کرتی، سلامت رہیں، جناب سیدہ کی سنت پہ عمل کرتی. گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہے، سنت سیدہ ہے، اگر گھر کے لوگ بھی امیر کائنات کی سیرت پہ عمل کریں تاکہ دونوں پہیوں کی ہوا برابر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کام خراب ہو جائے گا. دونوں ٹائٹس کی ہوا اگر ایکول نہیں ہوگی تو بات خراب ہو جائے گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری بہن بیٹی جب کھانا گھر میں پکاتی، اچھا بعض علاقوں میں تو روٹی گھر پکتی نہیں، وہ الگ موضوع. جن علاقوں میں روٹی گھر میں پکتی، آٹے کو گوندنے کے بعد اس کا پیڑا بنا لیتے، اس کو ایک جگہ ایک مٹھی کے لحاظ سے بنا لیتے. اس کے بعد ایک مخصوص قسم کے آلے کو استعمال کرتے ہوئے، لکڑی کی گول سی ایک ڈنڈی ہے، اس کو آپ اس آٹے کے بنے ہوئے پیڑے پر رگڑتے. یہ پیڑا اتنا بڑا پھیل کر روٹی بن جاتا. بالکل اسی انداز سے خدا نے جب زمین کو بچھانا شروع کیا تو جگہ وہ بالکل جھاگ کی طرح تھی، اسے پھیلاتا گیا اور پانی کی سطح پر زمین بنتی گئی. زمین پانی پہ رکی ہوئی، زمین پانی پہ رکی ہوئی. کعبے کے اندر سے زمین کا آغاز ہوا. زمین کو پھیلاتے پھیلاتے خدا لے گیا عرفات تک، عرفات سے منی تک، منی سے واپس مکے تک، اور پھر مکے سے ساری زمینیں خدا بناتا چلا گیا. ساری زمینوں کی ماں کو عرفات کہتے ہیں، عرفات کی ماں کو منی کہتے ہیں، منی کی ماں کو بکہ کہتے ہیں. اور بکہ جہاں سے زمین کا آغاز ہوا اسی گھر میں آنے والے کو ابو تراب کہتے ہیں. ابھی ہم تراب پر آئیں گے. مٹی تراب میں کیا فرق ہے، زمین اور تراب میں کیا فرق ہے. لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں، زمین کی خلقت، زمین بنی کیسے، وہ چار قسم کے کون سے ایلیمنٹ شامل کیے گئے خدا نے اس کو بنایا، وہ الگ موضوع. 30 قسم کی زمینوں کے الگ الگ سیمپلز ہو سکتے. کہیں زمین سرخ ہے، کہیں زمین نرم ہے، کہیں زمین سخت ہے، کہیں اتنی سخت ہے کہ ٹوٹتی نہیں ہے. یہ ساری زمینوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ کہ آیت کہتی ہے کہ ہم زمین کا وارث بنائیں گے اپنے نیک بندوں کو. اور اس زمین کی شناخت کے اعتبار سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہو. ماشاءاللہ سب کے سب قرآن مجید کو سمجھنے والے اہل علم، اہل ادب، اہل فقہ کہہ لوں اگر، راؤنڈ ٹیبل تو پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ. سب کو مسائل تو یاد ہی ہوں. تو مسائل اپنے مقام پر، کیا مٹی کی اہمیت ہے تیمم کے اعتبار سے، کیا مٹی کی اہمیت ہے سجدے کے اعتبار سے، کیا مٹی کی اہمیت ہے قیامت کے اعتبار سے. اور قیامت کا جملہ سورہ زلزال سے پڑھتے ہیں. زلزل ایک نام، زلزال دوسرا نام.
اذا زلزلت الارض، تیسرا 3 نام ہو گئے سورہ 1. واخرجت الارض اثقالها، اخرجت الارض، زمین نکال دے گی اپنے اندر کے سارے بوجھ کو. جو کچھ زمین کے پیٹ کے اندر ہے، بہت غور کیجئے گا، میں آسان سے مثال دوں. کبھی انسان کا اگر معدہ صحیح کام نہ کرے تو انسان کو وومٹ ہو جاتی ہے، تو جو کچھ کھایا پیا وہ باہر نکل جاتا ہے. وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ کو نکال کے باہر پھینک دے گی. آپ سے پوچھتا ہوں، زمین رہے گی اس وقت؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد. جب زمین کو ہوگا زلزلہ، زمین رہے گی تو ہوگا. اپنے اندر سے بوجھ کو نکال کے پھینک. وقال الانسان ما لها، اور اس دن ایک انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہوا. قیامت میں سب کی آوازیں بند ہو جائیں گی، گگیا جائیں گی. اگر میں بہت گاڑی اردو میں پڑھوں کہ الفاظ نکل نہیں پائیں گے، بولنا چاہے گا مگر ٹوٹے پھوٹے الفاظ، بے مقصد حروف نکلیں گے. اس سے ہم اردو میں کہتے ہیں گگیا گیا، بول نہیں پا رہا. اللہ اکبر. زمین سے پوچھے گا ایک انسان، سب نہیں. وقال الانسان ما لها، زمین تجھے ہوا کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج تک آپ نے زمین سے بات کی ہے؟ نہیں کی. ارے آپ کی زمین اپنی ہے، بات کیجیے سے. کیا زمین سے بات نہیں کر سکتے؟ مجھے کوئی ایسا انسان بتائیں جس نے زمین سے بات کی ہو. اور یہ تاریخ کائنات میں کوئی انسان ایسا بتا. چیونٹی سے بات کی، روایت موجود ہے. ہدہد سے بات کی، روایت موجود ہے. بھیڑیے سے بات کی، روایت موجود ہے. تمام تر روایات کے باوجود کوئی ایسا انسان بتائیے جس نے زمین سے بات کی. اگر کسی مکتب میں نہ ملے تو آؤ ہم دکھاتے ہیں کہ زمین سے بات کرنے والا زمیندار ہوتا ہے. ایک زمیندار جو آپ کے ہیں وہ نہیں، اپنی فصل بچانے کے لیے پانی کا رخ موڑ دیا آبادی کی طرف. ارے یہ آبادی بچے گی تو تمہاری زمین کا کوئی اناج کھائے گا نا. اگر یہی نہ رہے تو یہ کون کھائے گا؟ اکیلے بچا کے کیا کرو گے جب رہ جاؤ گے اکیلے؟ کس کا نام ہوا سب کو جانتے ہیں. تو اشارے مکمل کر رہا ہوں، قیامت ہی تو کیا. یعنی اس سے میں اگر اپنے اعمال کی بدبختی کہوں، ایسے افراد مسلط ہو گئے کہ جنہیں انسانیت کا ذرا خیال نہیں ہے. جہاں سے ووٹ لیتے ہیں وہیں پر ظلم کر رہے ہیں. خیر ہم کہاں نکل گئے، واپس آ گئے. بات یہ ہو رہی تھی کہ زمین کس سے بات کرتی. تو روایت کتاب دمت الساکبہ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دربار خلافت مسلمانوں کے اعتبار سے اور خلیفہ دوم کا زمانہ ہے. اور خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک غیر مسلم کو سزا دی گئی. سزا کا مطلب سزائے موت. سزائے موت دینے سے پہلے مسلمانوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے کہ پوچھتے ہیں مجرم سے آخری خواہش کیا. اللہ
اب پتہ نہیں یہ بات کس حد تک درست ہے غلط ہے، لیکن آپ سب کو تو معلوم ہے ایسا ہی ہوتا ہے. شاید مسلمان نہیں بلکہ جہاں جہاں کوئی قانون ہے انسانیت کا، ان سب مقامات پر مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. جب انسان کے بنائے ہوئے قانون میں آخری خواہش پوچھی جا سکتی ہے تو خدا کے بنائے ہوئے قانون میں آخری خواہش نہیں پوچھی جائے گی. بتاؤ کیا چاہتے ہو مرنے سے پہلے؟ کیا چاہے گا مومن مرنے سے پہلے سوائے علی اور علی اور علی کی؟ تو کافر کو جو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا خلیفہ وقت کی جانب سے، تو کافر نے آخری خواہش میں عجیب کام کیا. کافر بڑا ہوشیار ہے، سنا ہے تلوار دیکھ کر لوگوں کے دماغ کام نہیں کرتے، موت دیکھ کر دماغ خوب کام کر رہا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اگر مارنا چاہتے ہو قتل تو ٹھیک ہے، میری آخری خواہش پوری کر دو. کیا خواہش ہے؟ مجھے پانی پلا. بہت آسان ہے، مجھے پانی پلا. یہ کون سی بات ہے؟ پانی لیا پیش کر دیا، لے پی لے پانی، مرنا تو ہے. اس نے پانی پیا نہیں اور اپنے ہاتھ میں کوزہ یا گلاس لے کر پانی گرا دیا زمین میں. جلاد کھڑا ہوا، اب سر کاٹ دیا. جلاد آگے بڑھا کہ خبردار جب تک میں پانی یہ نہ پی لوں تو مجھے نہیں مار سکتا. میری خواہش آخری یہی ہے کہ یہ پانی پیوں گا. کون سا پانی؟ بڑا ہوشیار کافر ہے، صرف پانی نہیں کہتا وہ، یہ پانی. اب برحال زمانہ کتنا ترقی کر جائے، اس دور میں اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ زمین سے پانی کو سک کر کے پانی کی شکل میں مہیا کیا جا سکتا. شاید آج کا دور ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتا، اور آج کے دور میں بھی ہر جگہ ممکن نہیں تھا. حکومت وقت پریشان ہے، ایک کافر کو سزائے موت نہیں دے سکتے اس چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے. پریشان ہو کر جب بھی کبھی زمانے نے رخ کیا تو امام زمانہ کو یاد کیا. زمانے کو گئے دروازہ ابو تراب پر، یا علی آئیے آپ کی ضرورت پیش آ گئی. میں کہتا ہوں کون سا در خیبر اکھاڑنا تھا جو علی کو بلایا تھا؟ ارے ایک گلاس پانی زمین سے واپس گلاس میں سک کرنا تھا، اس کے لیے علی کیوں بلایا تھا؟ اللہ اکبر. کسی کے اختیار میں ہوتا تو قسم میں خدا نہ بولاتا. کسی کے اختیار میں نہیں تھی. جو لفظ عرض کا مالک ہے وہ خدا ہے، اور خدا جس کے اختیار میں عرض کو دینا چاہتا ہے وہ عبادی الصالحون. بلائے امام پہنچے. لاکھوں سلام ہو شخصیت پر جس نے اپنے ذاتی معاملات میں، اسلام کے معاملات میں کبھی کوئی بخل سے کام نہیں لیا. آج اگر مجھے نکال دیں آپ محفل کی انتظامیہ سے، اور کل اگر آپ کو میری پڑ جائے ضرورت، میں نہیں آنے والا. تو صاف کہہ دوں گا آپ سے، جائیے خود کیجیے گا. وہ کیا علی ہے، علی تو پھر علی ہے. کسی منزل پر کسی موقع پر آپ نے اپنی انا کو اپنی سیرت کے عنوان میں آنے نہیں دی. پتہ نہیں علی تو علی تھے اور آج مولائی کو کیا ہو گئے، اس کی انا اتنی بڑی ہو گئی.
کہ اگر اس کو اس کی مرضی کا مقام نہ ملے تو وہ حمایت بھی چھوڑ دے. اللہ، یہ میرے لیے بھی تھا اور آپ کے لیے. آئیے مولا کے پاس چلے. مولا آ گئے دربار کے اندر اور امام نے اس خالی گلاس کو لیا، اس کو آپ کاس کہہ سکتے اس زمانے کے لحاظ سے، اور بیٹھ گئے کافر کے اس مقام کے پاس جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، اور پانی اس نے گرایا تھا. اور آپ نے خالی گلاس یا خالی کوزہ یا کاس لے کر آپ نے جانب زمین کیا، اس کے کنارے کو، اور زمین سے بات کرنا شروع کی. اے زمین، ہمارا پانی ہمیں واپس کر. زمین کو عربی آتی ہے. ہم نے سنا ہے بعض زبانوں کے لیے جو سمجھ میں نہیں آتی کہ پتھر کی زبان بول رہے ہیں. بہت غور کیجیے گا، نام نہیں لوں گا. صلوات پڑھیں محمد والے. جو زبان سمجھ میں نہ آئے اسے کیا بولتے ہیں آپ؟ ارے کیا پتھروں کی زبان بول رہے ہو. زمین زبان سمجھتی ہے اس کی جو اس کا مالک ہے. زمین نے پانی واپس کیا. اس برتن میں جتنا پانی زمین میں گیا تھا واپس سب کا سب پانی برتن میں آ گیا. اب اگر انسان سمجھ میں آ گیا تو قال الانسان ما لها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اور دن ایسا ہوگا زمین اپنے اندر کی ساری خبریں اسے بتائے گی. تو وہ زمین کی بات سمجھے گا تو بتائے گی. قال الانسان، انسان اس سے کہے گا ما لها، وہ انسان کی بات سمجھے گی. یومئذ تحدث اخبارها، وہ اپنی خبریں انسان کو پہنچائے گی، انسان اس کی بات سمجھے گا. ایک ہی سورہ نے دونوں بات بتا دیا. بِأَنَّ رَبَّكَ، ایسا کیوں ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کہ زمین کے پروردگار نے اس پہ وحی کر دی. اس کا مطلب آیت بتا رہی ہے سورہ زلزال کی کہ انسان زمین کا رب نہیں ہے. رب تو وہی ہے. اس رب نے اس زمین کو کہا کہ اس سے بات کرو، اس کے سامنے اپنی ساری خبریں پیش کی. اللہ اکبر. جتنے راز ہیں سب کے سب کھل جائیں گے. زمین سے بات وہاں تک پہنچی، واپس زمین پر آ گئی. زمین کی اہمیت ویسے تو صرف اشارہ کرتا ہوں. آپ اٹھا لیں کہیں سے مٹی برابر ہے. مٹی کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں. سولجر بازار کی مٹی اور ہے، اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ڈیفنس کی مٹی اور. کیا خیال ہے آپ؟ ایسے ڈیفنس کی مٹی اور مکے کی مٹی اور. تو ہر مٹی کا اپنا اثر ہے. لیکن اگر وہ مٹی جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے والی، چلیے میں آپ کو لکھتا ہوں قرآن مجید میں اس مقام پر یا خدا انبیاء کے واقعات میں واقعہ بیان کرتا. کون سا واقعہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر خدا سے ملاقات کی، تو جو خدا نے بلایا تھا وہ 30 راتوں کی بلایا، بعد میں ایکسٹینڈ کر دیا، 10 راتیں اور بڑھا دی. کیوں بڑھا دی؟ 2 وجوہات. ایک امت کو آزمانا تھا کہ 30 دن تو اناؤنسمنٹ کے لحاظ سے تھا، آیا 10 دن زمانہ غیبت میں موسیٰ کے بعد
ہارون کی بات مان پائیں کہ نہیں مان پائیں؟ امتحان تھا۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزے رکھے تھے خدا سے کلام کر لیں گے، اور 30 دن کے روزوں کے بعد جب آپ کے منہ میں اسمیل پیدا ہو، آپ کا تو ایک ہی دن ہو جاتی ہے نا، روزہ پہلا ہے ابھی اور عصر کے وقت میں وہ میں اسمیل آ گیا، کچھ کھایا نہیں ہے کچھ پیا نہیں ہے تو اسمیل آ جائے گی۔ 30 دن کے روزوں کے بعد اسمیل آ گیا، آپ نے مسواک کر لی، برش کر لی، خدا نے 10 روزے اور رکھوا دیے۔ کیوں کیا برش؟ ہم چاہتے تھے اسی تمہاری مہک سے تمہاری آواز سنیں۔ کیا پروردگار، میں نے اس لیے برش کیا، مسواک کیا کہ تجھ سے بات کروں گا تو منہ سے اسمیل آئے گی، اچھی بات نہیں۔ یاد رکھیے مسجد کے احکام میں یہ بات شامل ہے کہ انسان خاص طور سے لہسن وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ جائے، تاکہ نمازیوں کو لہسن کی بو سے اذیت نہ ہو۔ خیر اب تو اتنا مہنگا ہو گیا کہ آپ ویسے نہیں کھائیں گے، وہ الگ الگ۔ تو بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی؟ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 30 کے لیے، ہو گئے 40، ٹھیک ہی۔ واپس آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی قوم نے ایک سامری کے کہنے پر ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور بچڑا بھی ایسا تھا اس سے آواز آتی تھی، مٹی تھی، بچڑا بھی ایسا تھا اس سے آواز آتی تھی۔ آواز کیسے آ سکتی تھی؟ آواز کیسے آ سکتی؟ جب حضرت موسیٰ نے اسے بلایا اور پوچھا تو کہنے لگا کہ بس تو میں نے وہ کچھ دیکھا بما لم یبصر، جو کسی اور نے دیکھا نہیں۔ فقبضت، بس میں نے قبضے میں لیا، من اثر الرسول، پیروں کے نیچے کی مٹی کو، رسول کی، موسیٰ کے نہیں، ہارون کے نہیں، جبرائیل امین۔ تفصیلی لحاظ سے جبرائیل امین گھوڑے پہ سوار ہیں، شکل بشر میں، ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اس میں حرکت محسوس کی۔ کس نے؟ سامری نے۔ بہت غور کیجئے گا، کبھی آپ سے کوئی کہتا ہے جی ایک صاحب بڑے ہوشیار ہیں، ایکسٹراورڈنری ہوشیار، بہت ذہین ہیں، تو لازم نہیں کہ ہر ذہین خادم امام زمان بھی ہو سکتا ہے کوئی ذہین سامری بن جائے۔ زمانہ غیبت ہے نا، اور زمانہ غیبت میں سامری بننا اور ہے، اور ہارون کا ساتھ دینا اور ہے۔ اٹھائی مٹی میں نے، کہتا ہے کذالک سولت لی نفسی، بس میرے دل نے مجھے بنا کے سمجھایا، نفس نے سکھایا ایسا کرو، میں نے کر دیا۔ کیا کیا؟ ساری قوم سے سونا چاندی جمع کر کے اسے پگھلا کر ایک گائے کی بنائی مورت، اس پر ڈالی مٹی، مٹی ڈالتے کے ساتھ آواز آنے لگی، گائے کی آواز۔ تو قوم سے کہا موسیٰ تو بھول گئے، خدا سے ملنے وہاں گئے، خدا تو ہی اللہ مٹ مٹ۔ کیا کوئی ایسی مٹی ہو سکتی؟ اب یہ تفصیل میں جائیں تو بات بہت طولانی ہو جائے گی، اپنے آپ کو روکتا۔ کہ کیا مٹی میں صلاحیت ہے؟ عام مٹی نہیں ہے، جبرائیل امین کے گھوڑے کے نیچے جو مٹی تھی، پیروں کے نیچے۔ ایک بات تو واضح ہو گئی،
کہ اگر خدا کا فرشتہ کسی گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو اس گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں حرکت حیات آ جاتی ہے، اور اگر نواس رسول کسی گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو ذوالجناح کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں بھی حیات آ سکتی ہے۔ بات تو سمجھنے کی ہے، حیرت ہے قرآن پڑھنے والوں کو وہ گھوڑا سمجھ میں آ گئے۔ سب سے افضل انبیاء اور ان کے پشت پہ سوار ہونے والا، اس کے گھوڑے کا مقام سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھیے کہ ذوالجناح جو لفظ ہے، یہ لفظ اصلاً ایک ایسے گھوڑے کے لیے جو اللہ کے رسول کی طرف سے مولا حسین کو دیا گیا تھا۔ مقتل کی روایات کی روشنی میں یہ لوگ کربلا کے جتنے بھی لشکر یزید کے سپاہی تھے، یہ سب ایک بات کرتے تھے کہ دیکھو ذوالجناح مت مارنا، کہ ذوالجناح رسول خدا کی سواری، رسول خدا کی سواری کا احترام تھا، رسول خدا کے سوار کا احترام نہیں تھا۔ جس پر رسول سوار ہو وہ گھوڑا عظیم ہو جائے، جو رسول پہ سوار ہو وہ نواسہ شہید ہو جائے۔ عقل کہاں تھی انسانوں میں؟ اس گھوڑے نے نقصان بھی پہنچایا انہیں، اپنی چاروں ٹانگیں استعمال کر کے قریب آنے نہیں دیا، اور تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی سپاہی لشکر یزید نے گھوڑے کو جان سے مار دیا، کہیں سنا آپ؟ اور کیا ممکن تھا کہ یہ گناہ وہ نہ کرتے؟ سب ممکن، لیکن یہ سوچ کے نہیں مارتے تھے کہ رسول کی سواری ہے، اور خدا معلوم کیا سوچ کے حسین کو شہید کرتے تھے۔ عزیزو، آج کی حد تک بات روکتے ہوئے باقی واقعی انشاءاللہ کل آخری گفتگو میں وہ سواری، اس پر امام سوار ہوئے، اس کا انجام کیا ہوا؟ تاریخ خاموش ہے، تفصیل بیان نہیں کرتی۔ ایک روایت ضعیف ملتی کہ کسی خاتون کو سوار کرا کے ذوالجناح کربلا سے چلا گیا جانب رائے، تہران کی طرف۔ روایت مضبوط نہیں ہے، لیکن رائے کے علاقے میں جناب شہربانوں کے نام سے ایک روزہ بنا ہوا ہے، لوگ وہاں جاتے زیارت کرتے۔ تو آئیے ایک اور روزے کی تفصیل آپ کی خدمت میں ربط مصائب کے ساتھ۔ یہ علاقہ بالابک ہے، لبنان کا علاقہ ہے، لبنان کا بڑا حسین شہر ہے بالابک، اور بالابک میں ایک شہزادی کا مزار مقدس ہے جو بہت کم سن بچی تھی، نام خولا بیان کیا جاتا، بعض نے نام لکھا ہے زینب۔ یہ کم سن بچی قافلہ اہل بیت سے اونٹ سے نیچے گری تھی، اور اتنی شدید طریقے سے گری تھی کہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے پیروں سے اس کی شہادت ہوتی۔ آج ایک بہت بڑا مزار بنا ہوا، اگر آپ گئے بالابک، جناب خولا بنت الامام الحسین۔
نام میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مزار موجود ہے، اور مزار کی کرامتیں موجود ہیں۔ عراقی خاتون، اس کو کینسر کا پرابلم تھا، اس کو اسی مزار کے توسل سے خدا کی بارگاہ شفا ملی۔ وہ درخت قدیم ترین چوتھے امام کے زمانے میں ساتھ موجود ہے، وہاں ابھی تک موجود ہے۔ یقیناً اور کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، امام حسین کی بیٹی ہو یا نہ ہو، لیکن ہے قافلہ حسین کی بچی کہ کربلا سے کوفہ و شام تک تمام بیویوں کو اس طرح باندھا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ ان کی گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور قیامت یہ تھی کہ اونٹوں پر نہ تو کجاوے تھے نہ اماری تھی، اور اونٹوں کو آہستہ نہیں چلاتے تھے، اونٹوں کو دوڑاتے تھے۔ کبھی اگر آپ نے اونٹ کا سفر دیکھا ہو غور سے تو اونٹ نارمل چلے تو چلنا آسان ہے، اگر اونٹ دوڑنے لگے تو سنبھلنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شقی بھگاتے تھے اونٹوں کو، اس شقاوت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے، بچے گرتے چلے گئے۔ کوئی بچہ ایسا کمشن ہوتا تھا کہ بولنا نہیں جانتا تھا، تو خالی روتا تھا، اس کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں آخری سانس تک رہ گئی۔ ایسی بے بس مائیں تاریخ میں کہاں ملیں گی جو اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھیں اور بچا نہ سکے۔ ارے فریاد کرتی تھی، قافلے والو قافلہ روکو، میرا بچہ گر گیا، مگر قافلہ روکا نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض بچے ایسے تھے جو بول سکتے تھے، ماں کو آواز دیتے تھے، اماں اماں بچا لیجیے، اماں پیچھے اونٹ آ رہا ہے، اماں کیسے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جب اونٹ کا پاؤں اس کے سینے پر پڑتا تھا، بچے کی آخری چیخ ماں کے ذہن میں رہ جاتی تھی۔ ارے کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہ تھا، ایک دو نہیں